یہ دیکھیے عید میلاد النبی منانے کے ثبوت میں کتاب لکھ دیا ہے، اور میں پڑھا ہوں دلیل کچھ ہے نتیجہ کچھ ہے. دیکھیے دلیل کچھ ہے اور نتیجہ کچھ ہے. دلیل صحیح ہے نتیجہ غلط ہے. یہ دیکھیے دلیل کیا دیتے، عید میلاد النبی کی دلیل دے رہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے دریافت فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن نہایت مقدس ہے، مبارک ہے. اسی دن اللہ نے فرعون کو غرق فرمایا اور موسیٰ کو نجات بخشی، اور ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کا دن منانے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، کوئی اختلاف نہیں. اب نتیجہ دیکھو، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. معلوم ہوا اب یہاں فراڈ کر رہا ہے یہ مولوی، یہاں فراڈ کر رہا ہے. جس دن اللہ کی کسی خاص نعمت کا نزول ہو یا کسی مصیبت سے نجات ہو، نہ صرف اس دن بلکہ ہر سال اس تاریخ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا، آج تک مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں. کیا یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی؟ نعوذ باللہ. صحابہ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، کسی امام کو سمجھ میں نہیں آئی، کسی محدث کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے دلیل نکال کر کے عید میلاد النبی منائے اور منوائے. دیکھ رہے ہیں اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے امام کے پاس بھی دلیل ہے. یہ ایک دلیل ہے نا. اور دوسری دلیل دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کو روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا اس دن ہی میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر نبوت نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ پیر والے دن روزہ رکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی وجہ سے عظیم فضیلت رکھتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جب ربیع الاول کی تشریف آوری ہو، اول سے آخر تک انتہائی تعظیم و تکریم کا مظاہرہ کیا جائے. دیکھیں فراڈ کیسے کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری ولادت ہوئی، اور یہ کیا کہتا ہے جب بھی ربیع الاول آئے تو خوشی مناؤ. کیا تعلق ہے اس سے؟ ایسے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. تو پیر کے دن روزہ رکھو، ہر پیر کو روزہ رکھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ تھوڑے کہ ہر ربیع الاول میں خوشی مناؤ. یہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے آگے تعجب ہوتا ہے کیسے قوم کو. یہ دیکھیں اور ایک دلیل دے رہا ہے. ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی سویبہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ابو لہب کو جب خوشخبری سنائی تو اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا. جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ ابو لہب نے کہا آگ میں جل رہا ہوں. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہر پیر کی رات مجھ سے عذاب ہلکا کیا جاتا ہے اور ابہام و سبابہ کے درمیانی کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں. یہ اس لیے کہ میں نے حضرت کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس نے آپ کو دودھ پلایا تھا. ابھی تو اس کی کیا ربیع الاول سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو یہ ہے کہ تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کر. عید میلاد النبی سے کا کیا تعلق ہے؟ تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کرنا. اس نے اور لونڈی آزاد کیا، اور دلیل بھی کافر کی لے رہا ہے. دلیل کہاں سے ملنی اس کو؟ کافر سے. میں نے کہا تمہیں کافر کی سنت مبارک ہو، مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے. اچھا پھر یہ اپنے ہی قائد اعظم کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے قائد اعظم کون ہوئے؟ ابو لہب. ابو لہب نے تو زندگی میں ایک بار خوشی منایا نا، اور یہ ہر سال خوشی مناتے ہیں. ابھی جن کو اپنا قائد اور رہبر مانتے ہو اسی کی مخالفت کرتے ہو. اور کیا اس نے کہا کہ خوشی منائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے نا بھائی. خوشی منائے تو کہاں ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. ایک بار خوشی منایا، تم ہر سال خوشی مناتے ہو تو کہاں جاؤ گے؟ مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان کے بیچ میں اللہ نے اپنا ایک محبوب رسول پیدا کیا. اور یقیناً یہ احسان والا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے بیچ اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا. آپ کو اندازہ ہے کہ میرے عزیزوں اس کائنات کی پر تاریخ میں اگر جائے تو بہت سارے واقعات رونما ہوئے، بہت سارے معاملات ہوئے کہ یہ فرش ہی پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک چیزیں انبیاء آئے، ان کی امتیں بھی ہوئیں،
معاشرے بھی ہوئے, کمیونٹیز قائم رہیں, لیکن کئی مرتبہ عذابات بھی آئے, کئی مرتبہ ہولناک اور دردناک پکڑ بھی ہوئی ہے قوموں کی. وجہ کیا تھی کہ جب جب کوئی قوم گمراہ ہوتی تو اللہ کا عذاب آتا, نبیوں کو جھٹلاتی تو اللہ کا عذاب آتا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب بھیجا. وجہ کیا تھی کہ وہ قوم اپنے نبی کو جھٹلانے لگ گئی تھی. وہ اپنے نبی کو یوں بھی کہتی تھی کہ کیسے رسول ہیں, ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, عام انسانوں کی طرح تو ہیں. رسول کو اپنے جیسا کہہ رہے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسی گناہ میں مبتلا رہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مبتلا رہی. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کئی مرتبہ نافرمانیاں اور ان کی توبہ پھر گناہ, توبہ پھر گناہ, پھر عذابات آتے تھے. عذابات کا اگر میں ذکر کروں تو کبھی طوفان کا عذاب, کبھی نوکیلے پتھر برسائے گئے, نوکیلے پتھر برسائے گئے اور زمین کو الٹ کر کے پلٹ دیا گیا. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی اور ان کے اوپر والے حصے کو اٹھا کر کے نیچے کر دیا گیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر سخت تیز ایسی آندھیاں چلائی گئی اور چیخ ایک فرشتے کی آواز کے ذریعے سے ان کے کانوں سے بھیجے باہر آ گئے تھے. یہ بھی عذاب آیا. ایک قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ ان کے چہرے بندر کے بنا دیے گئے تھے. کونوا قردۃ خاسئین. اللہ نے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ, سب بندر بن گئے تھے. یہ عذابات کنٹینیو آتے رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے یا اپنے نبی کی نافرمانی کرتے, کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا رہتے جو رب ذوالجلال کے غضب کو دعوت دیتے. لیکن اے مسلمانوں, کیا اس کائنات میں جب ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہیں؟ کیا وہ گناہ ختم ہو گئے؟ کیا نوح علیہ السلام کی قوم جس طرح سے اپنے نبی کو جھٹلاتی تھی, آج وہ قوم جھٹلانے والی نہیں ہے؟ اپنے نبی کو جھٹلانے والے دو پیر کے جانور آج بھی کئی جگہ آپ کو نظر آئیں گے. وہ شروع سے لے کر حضور پاک کی زندگی پر اعتراض کرنے والے کتنے ایسے بھونکنے والے کتے آپ کو نظر آئیں گے. انسانوں کی بات کر رہا ہوں. نبی کی گستاخی کرنے والے موجود ہیں, ناپ تول میں کمی کرنے والے موجود ہیں, بدکاری اور زنا اور فحاشی کرنے والے موجود ہیں, چوری ڈکیتی اور پتہ نہیں کیا کیا تمام تر فواحش میں مبتلا لوگ آج بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا. دوستو عید میلاد النبی پر کافی سارے سوال اور اعتراض ہوئے, اور دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جلوس محمدی یعنی عید میلاد النبی منانا کیسا ہے, نبی کی پیدائش پر خوشیاں منانا کیسا ہے, 12 ربیع الاول کے دن جلوس محمدی منانا کیسا ہے, جھنڈے لگانا کیسا ہے. دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جلوس محمدی منانا کیسا ہے, جھنڈے لگانا کیسا ہے, جائز ہے ناجائز, حرام ہے یا حلال, اور کیا جلوس محمدی منانے سے ہمیں ثواب ملتا ہے. دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوستو یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا ثبوت کہاں ہے, کیا صحابہ کرام نے عید میلاد النبی منایا؟ اور دوستو دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر عید میلاد النبی منانا ثواب کا کام ہوتا تو صحابہ کرام مناتے, ازواج مطہرات مناتے, خلفاء راشدین مناتے, لیکن دوستو کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا. تو دوستو میں آپ کو آج قرآن سے اس کا ثبوت دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا کوئی فضل ملے اور اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو تم خوب خوشیاں مناؤ. تو دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے, احسان ہے اور کرم ہے